مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ صاحب نے مجھے جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا۔ رانا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی پورے طریقے سے ایکٹیو ہے۔ پیپلز پارٹی اس وقت مصروف ہے جوڑ توڑ کی سیاست میں۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی سیٹیں بڑھیں، 3 سے 11 میں آ گئے۔ جی بی میں بھی وہ دوسری بڑی جماعت بن گئی۔ نون لیگ میں اگر کچھ نظر آ رہا ہے تو وہ بیانیے کا اختلاف ہے۔ پی ڈی ایم کو آپ لوگ دوبارہ ایکٹیو کرنے جا رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم کا مستقبل آپ لوگوں کو نظر کیا آ رہا ہے۔ سر، جو بات آج بلاول بھٹو زرداری نے کی وقت سے پہلے انتخابات کی اور کہا کہ اگلی باری پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، جس پر آج ایک پروگرام میں میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ کہیں سے یقین دہانی کروائی گئی ہے، ان کو امید دلائی گئی ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، میں کسی یقین دہانی کی بات تو نہیں کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت کو، وہ کوئی بھی جماعت ہو سکتی ہے اور وہ کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو سکتا ہے، اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ الیکشن میں اپنی کامیابی کی امید کرے اور اپنی کامیابی کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے، اور پیپلز پارٹی اگر کوشش کر رہی ہے تو بالکل اس کا یہ حق ہے۔ باقی جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے تو میں پنجاب کے حوالے سے، کیونکہ یہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں، تو میں یہ پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں بہت مؤثر اور فیصلہ کن کردار ادا کرے گی، اور پنجاب میں جو ہے وہ ہم کلین سویپ کریں گے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، جس طرح سے ضمنی الیکشن میں ہوا ہے نا، اس سے بھی جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ پرفارمنس ہوگی۔ اب ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آج سے 2 مہینے پہلے ہم نے ضمنی الیکشن 10 جیتے ہیں، تو وہ اب ایک الیکشن کے اوپر جو ہے وہ سارے فارغ ہو گئے ہیں، اب نئی بات شروع ہو گئی ہے۔ اب 2 مہینے ٹھہر کے بالکل ایک نئی بات حالات تو بدل گئے نا۔ پہلے بات ہو رہی تھی کہ ضمنی انتخابات جو ہیں آپ لوگ جیت رہے ہیں، حکومت کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے، اب آپ لوگ ہار گئے، اس پر باتیں اٹھنا شروع ہوگی۔ مجھے بتائیں، پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں کوشش کر رہی ہے ریوائیو ہونے کی۔ سن لیں نا، جی، اگر نہیں تو ریوائیو ہونے کی وہ کوشش کریں، ہم کوئی ان کو روکتے نہیں ہیں، ہم ان کا سیاسی طور پہ جو ہے وہ مقابلہ ضرور کریں گے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 10 الیکشن ہارنے کے بعد اگر ایک الیکشن جیتنے سے آل ٹوگیدر حالات بدل سکتے ہیں، تو 2 مہینے بعد جو ہے وہ پھر حالات ادروائز بدل جائیں گے۔ یعنی یہ تو پھر کوئی بات مستقل نہ ہوئی۔ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ووٹ بینک ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک سٹرینتھ ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گی۔ یہ 2018 کے الیکشن میں جو روایتی اور غیر روایتی ہتھ کنڈے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے خلاف اپنائے گئے، جس طرح سے اس کی قیادت کو جو ہے وہ اقتدار سے باہر کیا گیا، پارٹی صدارت چھینی گئی، جیل میں ڈالا گیا، جھوٹے مقدمات بنائے گئے، پراپیگنڈا، بابا رحمت علیحدہ شروع ہوا تھا، تو یہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون پھر بھی پنجاب کی جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت کے طور پہ ایمرج ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ سیٹیں نیشنل میں بھی اور صوبے میں بھی پنجاب سے ہماری۔ تو آپ کہہ رہے ہیں 2023 کے انتخابات میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے؟ 2018 سے مطلب کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کوئی، مطلب کہ ان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا، کلین سویپ آپ نے کرنا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ بالکل، یہ الیکشن کمپین نہیں کر سکیں گے ان کے کینڈیڈیٹ۔ جو پی ٹی آئی کی جو 3rd کلاس پرفارمنس ہے، جو گھٹیا پن انہوں نے جو ہے وہ دکھایا ہے، جو انتقامی ہتھ کنڈے انہوں نے اپنائے ہیں، جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنایا ہے، یہ ایک دفعہ آپ وقت تو آنے دینا۔ مطلب کہ پیپلز پارٹی اگر ووٹ توڑے گی تو وہ پی ٹی آئی کا ووٹ توڑے گی، نون لیگ کا ووٹ نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو 2018 کے الیکشن میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا وہ کدھر گیا ہے؟ وہ ہماری طرف آیا ہے یا وہ ہمارے خلاف گیا ہے؟ پیپلز پارٹی کا ووٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو نہیں ملتا، وہ پی ایم ایل این کی ناراضگی میں جو ہے وہ دوسری طرف گیا، اور 2018 میں ایسا ہی ہوا ہے۔ صحیح، تو اب کس کی ناراضگی کا آپ کو ملنا ہے؟ نہیں، ناراضگی تو معاملہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا ووٹ ہے، میاں نواز شریف کا ووٹ ہے، اور اینٹی میاں نواز شریف ووٹ ہے۔
اور اس میں کوئی دوسرا ووٹ نہیں ہے. جو ہمارا ووٹ ہے وہ کسی اور کو مل نہیں سکتا, اور جو اینٹی میاں نواز شریف ووٹ ہے وہ ہمیں تو نہیں ملنا. جس کو بھی ملے گا, جس کو بھی ملے گا اس کو ملے گا, ہمیں نہیں ملے گا. کہ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اندر تائیں پارٹی قیادت سے یہ بات بھی کر رہے ہیں, بلکہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ 2023 کے انتخابات کی اسٹریٹجی ہوگی کیا, ہمیں کس بیانیے کے ساتھ چلنا ہے. شہباز شریف صاحب ایک لائن لیتے ہیں, مریم نواز صاحبہ ایک لائن لیتی ہیں, ادھر سے جو ڈائریکشنز آتی ہیں شہباز شریف کہتے تو ہیں کہ میرے قائد وہ ہیں, لیکن ان کا بیانیہ اور ہے, ان کی سوچ اور ہے. اس کا نقصان نہیں ہوگا 2023 کے انتخابات میں نون لیگ کو, اندرونی اختلافات کا فائدہ کوئی اور لے جائے گا؟ دراصل پاکستان مسلم لیگ نون یا میاں نواز شریف کی شخصیت ایسی ہے کہ ہر چیز ان کے گرد گھوم رہی ہے. لوگ ان کو جو ہے وہ مٹانے کے خواب دیکھتے ہیں, لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے کہ کوئی خبر نامہ, کوئی ٹاک شو, کوئی انالیسز, کوئی پروگرام جو ہے وہ ان کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں بیانیہ کیا ہے مسلم لیگ نون کا, کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے, آئین کی پاسداری ہونی چاہیے, سب کو آئین کا احترام کرنا چاہیے, یہ بیانیہ ہے نا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس بیانیے سے کون اختلاف کرے گا؟ لیکن ایک مفاہمت کی بات کرتا ہے, دوسرا مزاحمت کی بات کرتا ہے. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ مفاہمت کی مزاحمت ہوگی. نہیں, کون سی مزاحمت, نہیں کون سی مزاحمت ہوگی؟ کیا ہم کوئی جو ہے وہ کوئی بندوق اٹھانے والے ہیں؟ تو شہباز شریف صاحب اگر گرفتار ہوں گے تو پھر وہ کون سی مزاحمت ہوگی جو تعالیٰ تعالیٰ اور عثمان بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم مزاحمت کریں گے؟ وہ کیا مزاحمت ہوگی؟ تو جمہوری مزاحمت ہوگی. ہم جمہوری سیاسی لوگ ہیں, ہمارا احتجاج جو ہے وہ بالکل جو ایک ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ ہم نے اس سے پہلے بھی کیا, اب بھی کریں گے. لیکن وہ کہتے ہیں ہم گرفتار ہونے نہیں دیں گے. جو ہے وہ نہیں, معاملہ یہ ہے کہ گرفتار ہونے نہیں دیں گے سے مراد یہ ہے کہ کوئی کسی کو غلط گرفتار کیوں کرے. یعنی جب آپ 6-8 ماہ جا کے عدالتوں میں کہتے ہیں کہ جو ان کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے, اور عدالتیں جو ہے وہ آپ کو پوچھتی ہیں اور آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ بات کرنے کو آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتی, تو اس کا فائدہ تو نون لیگ کو ہو رہا ہے. گھٹیا پن, اس انتقام کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. تو یہ فائدہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو. نہیں تو اب آپ جھوٹے مقدمات میں آپ ہر دفعہ بندے کو گرفتار کریں اور 6-8 ماہ بعد جو ہے آپ فائدہ پہنچائیں. کیوں فائدہ پہنچا رہے ہیں جی؟ یہ فائدہ جو ہے یہ بند ہونا چاہیے, اور اس کو ہم رجسٹ کریں گے, اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے. صحیح. لیکن جو ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے اس کے اندر رہتے ہوئے کریں گے. صحیح. رانا صاحب کیا یہ بھی بات درست ہے کہ جو نواز شریف صاحب کی جو ویزے کی درخواست مسترد ہوئی ہے, ظاہر ہے ابھی وہ کیس چلنا ہے, سپریم کورٹ تک بھی معاملہ جا سکتا ہے, اگر وہاں سے بھی مسترد ہوتا ہے, وہاں سے بھی ایکسٹینشن نہیں ملتی ہے, تو کیا یہ بات درست ہے کہ دوسرے آپشنز ہیں قطر کا اور سعودی عرب کا, جو باتیں ہو رہی ہیں واپس نہیں آئیں گے وہ؟ دیکھیں یہ باتیں ہی ہو رہی ہیں, نہیں سن لیں, یہ باتیں ہی ہو رہی ہیں نا. اب ان کی اپیل ہے, اس میں کتنا ٹائم لگے گا, اس کے بعد وہ کورٹ جائیں گے, وہاں پہ کتنا ٹائم لگے گا, اس سے پہلے ان کا آپریشن ہو جاتا ہے, اس سے پہلے جو ہے وہ ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے, وہ واپس آ جاتے ہیں. یہ تو ساری باتیں ہیں, کہانیاں ہیں. فارغ لوگوں کو بات کرنے کو بات کوئی نہیں ہے تو وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ بات شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا ابھی بھی حقیقت چاہیں گے واپس آئیں گے؟ ٹھیک ہے, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ میڈیکل گراؤنڈز پر باہر گئے تھے. کیا آج بھی وہ میڈیکل گراؤنڈز پر باہر بیٹھے ہیں جو بات مریم نواز صاحبہ نے کی تھی کہ وہ اس لیے نہیں آ رہے, انہیں انصاف کی توقع نہیں ہے؟ جی دونوں باتیں درست ہیں. میڈیکل گراؤنڈ والی بات بھی جو ہے وہ 100% نہیں 200% درست ہے, اور یہ بات بھی جو ہے وہ 1000% درست ہے کہ یہاں پہ انصاف ان کو نہیں ملا, ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے, ان کو جو ہے وہ غلط طور پہ. یہ تو اب ججز جنہوں نے سزا دی, فیصلے کیے, ان کے جو ہے وہ ویڈیو بیانات موجود ہیں کہ ہمیں کس طرح سے بلیک میل کر کے جو ہے وہ سزائیں دی گئی. شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں, ہائی کورٹ کے ججز کے بیان ہیں. سر مجھے یہ بتائیں, شہزاد اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بیان پر جو ہے نا آپ لوگوں نے باہر گئے تھے کہ کہا تھا کہ وہاں سے آپ لوگ ہر لمحے کی رپورٹ دیں گے کہ کیا علاج چل رہا ہے نواز شریف صاحب کا, کہاں علاج چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں اپنے ذاتی مولی ڈاکٹر عدنان کی چٹھیاں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں,
آپ لوگوں نے تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں دیا، نہ ہائی کورٹ میں دیا ہے، نہ حکومت کے پاس، نہ پاکستانی ہائی کمیشن کو. یہ شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں. مکمل ریکارڈ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جمع کروایا جا چکا ہے، اور یہ باقاعدہ وہاں سے اتھینٹک جو ہے وہ ڈاکٹرز کی اوپینین کہ ان کو یہ ان کا آپریشن ہونا ہے، یہ اس کی کمپلیکیشنز ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ فی الحال نہیں ہو رہا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ جمع کروا دی گئی ہیں. شہزاد اکبر صاحب کبھی جائیں وہاں پہ اور جا کے فائل کو دیکھیں اور پڑھیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. بلاول بھٹو نے جو کہا کہ اپوزیشن متحد ہو کر عدم اعتماد لائے تو پنجاب اور وفاقی حکومت کو کالی گرا دیا جائے گا. آپ لوگ بھی تو تنگ ہیں اس حکومت سے، تو کوئی غور کر سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واپس آئے، پی ڈی ایم میں مضبوط بنے پی ڈی ایم؟ غور کریں بلاول بھٹو جو بات کر رہے ہیں. نہیں، پی ڈی ایم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس اگر نمبر ہیں تو وہ بتائیں، ہم اپنے نمبر ان نمبروں میں شامل کر کے جو ہے وہ ہم بالکل گرانے کو تیار ہیں، لیکن ابھی وہاں پہ نمبر نہیں ہے. یہ صرف ایک سیاسی بات ہے. پنجاب میں بھی نمبر نہیں ہے بزدار صاحب کو سائٹ پہ کرنے کے؟ جی بالکل نہیں ہے. وہاں پہ کم از کم 20-25 ووٹ چاہیے، اور اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ترین گروپ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جائے. تو اس کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں نے؟ کنسیڈرڈ اوپینین ہے. جی وہ تیار نہیں ہے. اچھا وہ تیار نہیں ہے. یہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کسی نے ایسی ہی بات سنا دی ہے کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو وہ بات غلط ہے. ہمارے پاس ویریفائڈ انفارمیشن ہے کہ وہ ابھی اس مرحلے کے لیے تیار نہیں ہے. ترین صاحب بغاوت کے لیے تیار نہیں ہے، یہ میسج مل چکا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ ان کا جو گروپ ہے وہ ابھی عدم اعتماد کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. وہ جس ریلیف کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنا گروپ بنایا تھا وہ کسی حد تک ان کو ملا بھی ہے.